میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, مجھے بھی لوگ زچ کرتے ہیں بعض دفعہ. بھی میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو بہت زیادہ تھک گیا تھا, بہت تھک گیا تھا. میرا خیال ہے ایک دن میں 100-150 سیلفیاں لی ہوں گی. آپ بتاؤ ایک آدمی کے ساتھ 100-150 سیلفیاں جب ایک دن میں لی جائیں اس کی حالت کیا ہو جائے گی. تو میں جب ایئرپورٹ پہ آ کے بیٹھا, میں نے ایئرپورٹ میں کسی جاننے والے سے رابطہ کیا کہ مجھے کسی اکیلے جگہ پہ بٹھاؤ جہاں کوئی نہ ہو, میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں, اور رات 2 دن سے جگا ہوا بھی تھا, بیانات کا سلسلہ تھا, بہت میں نے کہا تھک گیا ہوں, میرے سب کسی سے ملا نہیں جا رہا. تو انہوں نے مجھے کہیں اکیلے میں بٹھا دیا, کسی نے دیکھ لیا, وہ صاحب دوڑتے ہوئے آئے. کسی دوڑتے ہوئے آدمی کو بھگانا بڑا مشکل کام ہے. میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, پہلے تو اس کو ہٹایا, گارڈ کو بولے میں بیٹھنا چاہتا ہوں, تشریف رکھیں. پھر وہ ایران توران باتیں, دیکھ بھی رہے میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جاگ جاگ کے نا, دیکھ بھی رہے میری آنکھیں کیا ہو رہی ہیں, سرخ. باتیں کیے جا رہے ہیں, یوں فلانا ڈمکانا, میں یہ جھوم رہا ہوں. پھر مجھے کہتے ہیں میں نے آپ کو زچ تو نہیں کر دیا مفتی صاحب, کہیں میں آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا. میں کیا بولوں گا, نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ سے, میں یہی بول رہا تھا, نہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی آپ سے مل کے, بہت مزہ آ رہا ہے جی ارشاد. پھر وہ بتانے لگے یوں فلانا, وہ فلانا نہیں ہے مجھے. میں نے کہا نہیں ہے. کہہ رہے ہے. میں نے کہا اچھا پھر ہے, پھر آپ خود ہی بول رہے ہو نہیں ہے, کبھی بولتے ہو نہیں ہے, کبھی بولتے ہو ہے. مجھے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں. وہی بات ہے, لیکن میں اگر ذرا سا بول دوں گا یار میں تھکا ہوا ہوں آپ چلے جاؤ, تو پتہ کیا ہوگا, زندگی بھر کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ کہ مفتی صاحب جو ہیں بیان میں تو بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں, ریئل لائف میں جب ان سے ملنے گئے تھے تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھا دیا. اب ایئرپورٹ پہ تو گارڈ بھی نہیں ہوتے نا ساتھ میں, تو ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو ساری, تو اس لیے ہمیں تحمل ہی کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بیٹھا رہا, ایسے بیٹھا رہا. پھر مجھے افسوس اس وقت جو کہہ رہے ہیں آپ کو میں نے پریشان تو نہیں کیا, یعنی ٹیکا لگا رہے ہو, آپ بولے تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے. دیکھ بھی رہے میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں جاگ جاگ کے, لیکن بہرحال میں نے یہی سوچا, یہی سوچ کے میں صبر کرتا ہوں یار ہماری اوقات نہیں ہے. لوگ اگر محبت کر رہے ہیں تو ہماری اوقات محبت کی ہے نہیں, تو اگر اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی ہے تو اس کو بس کوشش کرو, اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دیکھو ہر انسان کی جو برداشت ہے نا وہ ایک حد ہوتی ہے. بالکل اللہ نے پتھر جیسا کسی کو نہیں بنایا کہ اس کو کچھ ہو ہی نہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب آتے رہیں لائن لگی رہے. پھر سیلفیاں بھی ایسے نہیں ہوتی یوں کر کے ایک سیلفی, نہیں یہ والی صحیح نہیں آئی دوبارہ, یہ فرنٹ کیمرے سے تھی, اب بیک کیمرے سے. تو وہ کسی کو موبائل پکڑا کے, اس میں آپ مسکرا نہیں رہے تھے, تھوڑا سا مسکرائیں. تو ایک آدمی جب اتنا ٹائم لے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں. ابھی میں آذربائیجان جا رہا تھا تو یہاں کراچی پہ اس طرح بہت زیادہ ہو گیا نا, ہر دفعہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں آتا, ایسے ٹیڑھی نگاہوں سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہی آ گیا 4 شادیوں والا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے عقیدت مند زیادہ ہوتے ہیں تو لائن لگ جاتی ہے. اس دفعہ کیا ہوا, یہی ہوا, میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, 1 بندہ 2 بندہ, میں پھر وہ لاؤنج میں چلا گیا, پھر وہاں بھی کچھ لوگ آئے, پھر میں اترا ہوں, پھر میں بہت تھک گیا. پھر جب دبئی میں کنیکٹڈ فلائٹ تھی 4 گھنٹے دبئی میں ٹھہرا تھا, دبئی میں جب میں اترا ہوں تو پھر وہاں لوگ, میں پھر بھاگ کے میں گیا مسجد میں جب میں گیا ہوں تو وہاں میں نے کہا یہاں میں چھپ کے بیٹھوں گا, جو لاؤنج میں نہیں بیٹھوں گا میں, جہاں سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو میں مسجد میں چلا گیا تو وہاں صفائی ہو رہی تھی. اکثر صفائی والے مجھے پہچان جاتے ہیں, تو کہہ رہا ہے یہاں نہیں بیٹھو یہ صفائی ہو رہی ہے. میں نے کہا یہ مجھے نہیں پہچانا, لیکن وضو خانے میں جو بندہ پوچھا لگا رہا ہے وہ مجھے پہچان جائے گا, بیٹھنے دے گا. جب میں اس سے ملا وہ بھی نہیں پہچانا, یعنی جن کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے. پھر میں نے کہا وہ چیترا جھاڑو لگا رہا ہے وہ تو پہچان جائے گا. بولے گا ارے مفتی صاحب وہ یوں کرے گا, میں اس کو 2-3 خود ہی سے سیلفیاں دوں گا, بولوں گا مجھے یہاں کہیں کونے میں بٹھا دے. وہ بھی نہیں پہچانا. وہ کہہ رہے کون بھائی؟ میں نے کہا یار جن لوگوں کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان نہیں رہے, باقی سب پہچان رہے. انہوں نے بھی نکال دیا, نکلو بھائی یہاں سے. اب میں جیسے ہی باہر مسجد سے نکلا ہوں پھر 4 آدمی نے مجھے, ارے مفتی صاحب. پتہ ہے میری حالت کیا تھی؟ امامہ تھا اور یہ یوں کر کے میں بھاگ رہا ہوں. پھر مجھے دبئی کی سیکیورٹی کا خوف ہوا, یہ سیکیورٹی والے بولیں گے ایک بندہ منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے, تو ان سے تو میں بچ لوں. جو سیکیورٹی کے لوگ آ گئے وہ انکوائری میں بٹھا دیا مجھے, تو میرے تو فلائٹ بھی جائے گی. تھوڑی دیر میں یوں کر کے بھاگا, 3-4 آدمی میرے پیچھے لڑکے انڈیا کے تھے ماشاءاللہ, بھاگ رہے. میں آگے تگڑ میں نے ٹن مارا, واش روم میں گھسا ہوں. میں دیکھا تو لیڈیز واش روم,
وہ لڑکوں نے پیچھے بولا یہ لیڈیز واش روم ہے, بھاگا, پھر میں واپس مسجد میں بیٹھا ہوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, ویسے بھی نہیں بولوں گا انشاءاللہ, مسجد کے باہر بھی ہوتا, لیڈیز واش روم میں افراتفری میں. پھر میں وہاں سے واپس آیا, وہ چاروں نے گرفتار کیا. میں نے کہا جی, میں بدتمیزی نہیں کرتا کسی سے بھی, بدتمیزی نہیں, میں نے ایک سے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ کیا ہے مذاق, نہ مسکرا کے ہاں بڑی خوشی آپ سے مل کے. خود سوچو تکلف کے ساتھ اتنی گھنٹوں مسکرانا اور ہر ایک سے یہ کہنا مجھے بھی بڑی خوشی ماشاءاللہ, کہاں سے, پورا پروٹوکول دیا ان چاروں کو. ان کو میں نے کہا کسی کو بتانا نہیں یار, انہوں نے کہا نہیں بتائیں گے. پھر میں دوسری مسجد میں گھسا, پوری پیک ہوئی ہوئی تھی, وہ سب جنازوں کی طرح لیٹے ہوئے تھے اس میں. میں وہاں جا کے جیسے ہی بیٹھا ہوں نا, میں نے کہا یہاں کوئی نہیں پہچانے گا, اب تھوڑا سا لیٹتے ہیں, ادھر لیٹنے کی جگہ نہیں تھی. میں نے کہا کہیں گھستا ہوں. ایک انڈین تھا, اس نے یوں سوتے ہوئے نا چادر اٹھا کے مجھے دیکھا, اب نیند میں تھا تو وہ اس کو پہچان میں نہیں, جیسے کہ میں نے منہ یوں کر لیا, ایسے میں ہو گیا, پگڑی میں نے اتار دی تھی تاکہ پہچان میں نہ ہو, تو میں تھوڑا سا یوں ہو گیا نا. اس کو شک ہوا, اس کا خیال تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یار, یہ یہاں بندہ آ گیا. چادر جیسی اوپر کی میں نے یوں کر لیا. پھر ایک دوسرے کو میں نے دیکھا یوں منڈی اٹھا کے یوں جیسی کر رہے ہیں, میں نے پھر ویسے. آدھا پونا گھنٹہ یہ کھیل میں نے کھیلا ہے. اتنے میں وہ 4 بندے 2-4 لوگوں کو اور لے آئے. ابھی آدھا گھنٹہ گزرا ہے, صفائی والا آیا, بھائی صفائی کرنی ہے یہاں سے باہر نکلو. تو وہی ہوا. پھر جب میں آذربائیجان سے واپس آ رہا تھا تو میں نے دبئی میں کسی جاننے والے کو فون کیا. میں نے کہا بھائی میرے کو دبئی میں نا ایئرپورٹ پہ 4-5 گھنٹے رہنا ہے, کوئی ایسا کمرہ مجھے دلا دے جہاں جنات بھی نہ ہو. تو اس نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, اس نے میرے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا. سیکیورٹی گارڈ کا کمرہ تھا, مجھے گھسا دیا اس میں, بالکل ایسے منہ چھپا کے نا, ایسے جیسے کچھ اشتہاری مجرم کو نہیں لے جا رہے ہوتے, اس طرح لے جا کے کمرے میں بٹھایا. اب آپ آگے سنیں کیا ہوا. کہانیاں سنانے کا شوق نہیں ہے, صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بڑا مشکل مسئلے ہوتے ہیں یہ. تو اتنے میں وہ جو سیکیورٹی گارڈ کی کوئی خاتون تھی, اس نے کہا کہ نوک کیا گیٹ. میں نے کہا جی. کہتے ہیں کوئی آپ کے جاننے والے آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا جاننے والا کون آ گیا بھائی, انہوں نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا بھیجیں. وہ بندہ آیا, بیٹھ گیا, اور سنائے کیا ہو رہا ہے, ہاں ایسے جیسے پرانے بچھڑے ہوئے یار نہیں ہوتے. آدھا پونا گھنٹہ بیٹھا ہے, پھر کہتے ہیں آپ تھکے ہوئے ہوں گے بلا وجہ میں آپ کو ٹینشن دے رہا ہوں. میں نے کہا میں یہ صبر سے کام ہی لیتا ہوں, میں نہیں کبھی طنز نہیں کرتا. نہیں تم نے میرا ٹائم ضائع کیا. تو میں یہی ہے ماشاء اللہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ یار یہ میسج کیا لے کے جائے گا, اور وہ تو محبت میں ہی ملنے آ رہا ہے نا, اور ہم جیسے نالائقوں سے محبت کر رہا ہے, یہ بھی حیرت کی بات ہے. جیسے ہمارے پاس ہے کیا, تو بیچارہ ایک عالم دین سمجھ کے, تو میں یہی سوچ کے صبر کرتا ہوں یار, ہم نہ ان کو ہم سے کوئی پیسہ چاہیے, نہ ان کو ہم سے کوئی کاروباری مشورہ ملے گا, صرف دین کی بیس پہ محبت کر رہے ہیں, تو اب برداشت کرو. کیا خیال ہے, بہت سے نفرت بھی کرتے ہیں تو کچھ محبت بھی کر رہے ہیں, تو اب محبت کی قدر ہی کی کوشش میں بیٹھا ہوتا ہوں میں. تو آدھا پونا گھنٹہ بیٹھ کے گیا ہے. پھر وہ گارڈ میرے لیے کھانا, وہ جو سیکیورٹی گارڈ تھے, کھانا منگوایا, بھوک لگ رہی تھی, کھانے میں بھی وہ بیٹھنے لگے تھے. تو میں نے پوچھا ہی نہیں, تو کیونکہ میں نے اس لیے نہیں پوچھا, میں نے کہا میں بول دوں گا نا کھانا تو کہیں گے ہاں, پھر یہ گھنٹہ بیٹھ جائے گا یہاں پہ. تو میں نے پوچھا ہی نہیں, تو انہوں نے بھی شکر ہی نہیں کہا. ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی ایک ایکسپیرینس ہو جائے, علماء کا بچا ہوا کھانے میں بڑا ثواب ہے, تو میں کیا کر لیتا. تو اس لیے میرے بھائی یہ تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دفتروں میں بھی ایسا ہوتا ہے, لوگ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ ڈپریشن میں جا رہا ہوتا ہے, پاگل. میں نے اپنے زندگی میں پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو. ہمارے محلے میں ایک بیچارہ غریب لڑکا تھا, وہ رومال بچا کے چیزیں بیچتا تھا, ٹافیاں وافیاں, لڑکے اس کا مذاق اڑاتے تھے. اتنا مذاق اڑایا اس کا, وہ پاگل ہو گیا, پاگل خانے میں داخل ہوا, پتھر مارتا تھا لوگوں کو, اور اسی پاگل ہونے کی حالت میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ کوئی ایسا ہو جاتا ہے, لوگ پھر اس بچے اس کا اور زیادہ ریکارڈ لگاتے ہیں. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, کسی کے ساتھ اس طرح مت کرو.